کہ میں باقی سب میں نے ختم کر دیا. یہ صرف چند لوگوں کو جن میں یہ خوبیاں ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دے آر دی پریچر آف اسلام، دے آر دی اوریٹر آف اسلام. ادروائز دوسرے لوگ جو اچھی کچھ حدیث کے متعلق جانتے ہیں، قرآن کے متعلق ہے، they are not allowed for the creation, for the operation to tell the others. یہ تھوڑا سا میرے دماغ میں اٹک گیا ہے، برائے مہربانی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر میں ریفرنس کھلی بک کا دوں گا تو وہ یہ ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنكَرِ. میں نے امتوں میں سے بہترین آپ کو امت پیدا کی ہے اس لیے کہ آپ اچھائی کا تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں، برائی سے روکتے چلے جاتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ. میں نے آج سے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ اس کائنات پہ اس وقت تک جہاد کرو اچھائی کا، بلائی کا، جب تک یہاں صرف اور صرف اللہ کا نام باقی نہ رہے. کسی کو علیحدہ نہیں گروپ کو کیا، کسی کی کوالیفیکیشن نہیں بتائے گی، کسی کی میرٹ اور ڈیمیرٹ نہیں بتائے گی. اگر باقی بھی جا کے واقع ذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے. تو سر میرے مائنڈ میں چیز اٹک گئی ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں. تھینک یو سر. یہاں پر بہت نوازش، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، مگر پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ ہر چیز کا اہل بھی نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، بعد میں تبلیغ ہوتی تھی، رشد و ہدایت کے سلسلے چلے. ہوا یہ کہ ایک دن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص چلا گیا. انہوں نے کہا ابن عباس میرا دل تبلیغ کو بہت چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کو بہت ساری تعلیم دوں. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا علم قرآن کتنا؟ میرا بس ابن عباس پڑھا ہوا ہے. ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ فقہ کتنی ہے؟ اور ابن عباس اب ہر چیز تو نہیں نہ پڑھی ہوئی. انہوں نے کہا اچھا حدیث کتنا ہے؟ سنی ہوئی ہے میں نے فلاں فلاں عالم سے. تو ابن عباس نے کہا دیکھو میرے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں کوڑوں سے پیٹوں گا. گھر جاؤ اور باقی تعلیمات پوری حاصل کرو اگر تمہیں بہت شوق ہے، اور اس کے بعد بھی تمہیں اجازت نہیں کہ تبلیغ میں تم حصہ لو. جو میں نے بات کی تھی وہ یہ نہیں کہی تھی کہ کسی کو حق نہیں ہے. جس کو ناظرہ کا حق ہے، فار ایگزامپل میرا پرائمری کا استاد ہے تو میں اسے پرائمری کے استاد سے کہوں میرے بچوں کو پڑھاؤ. میں پرائمری کے استاد کو اٹھا کے یونیورسٹی کے طالب علم کی ٹیچنگ کے لیے نہیں لے کے جاتا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی اہلیت کے مطابق اگر کوئی سبق سیکھے یا سنے یا پڑھائے تو یہ اس کو جائز دیتا ہے. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پوری امت جو ہے اٹھ کے چل پڑے کہ میں پوری امت جو دوسروں کو پڑھائیں گے. فار ایگزامپل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگ سلفیہ میں بھی میں نے انگلینڈ میں لوگ دیکھے، تبلیغیہ سے میں بھی دیکھے. ایک بحران کا مجھے بڑا احساس رہا کہ باقی سارے اندھوں کی طرح چل رہے ہیں، ایک آدمی کو تھوڑا سا کچھ آتا ہے، وہ دوسرے کو پیچھ کر رہا ہے، پھر چونکہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی بات، وہ ساتھ سے گزرنے والے کسی بندے کی مدد لے رہا ہے کہ اس کو کنوے کر. دس از انڈرسٹینڈیبل کہ یار جب تمہیں اپنے لہجہ، قدرت، لفظ کسی چیز پہ بھی تمہاری آگہی مکمل نہیں ہے تو کم از کم وہ گراؤنڈ ڈھونڈو جہاں تمہیں آسانی ہو. ٹھیک ہے اگر تمہیں کسی بچے کو دو چار لفظوں میں یا تحریکات میں یا عمل میں سکھانا ہے تو ادھر جا کے بے شک پڑھاؤ، مگر تمہیں یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ تم اسلام کو ریپریزنٹ کرو. یہ نہیں اجازت دی جا سکتی کہ تم پورے کے پورے اسلام کو ریپریزنٹ کرو اور اس کے بعد وہ تمہاری ہستی سے یہ گمان کرے کہ if this is Islam we have had it, if this is Islam ہم نے پورا سمجھ لیا اسلام کے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یورپ میں، ویسٹ میں لوگ اسلام کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کا ذکر کرتے ہیں، اسلام بڑا اچھا دین ہے فلاں یہ ہے، مگر اس کی ریپریزنٹیشن کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں پہ اساس کر کے کرتے ہیں. اب اگر آپ سارے میرے ساتھ کے مسلمان ہیں، میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایک مومنٹ دیتا ہوں سوچنے کا، ایک مومنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا، سیلف کی اکاؤنٹیبلٹی کا. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے آپ سارے کہ اگر اسلام مجھ سے جج ہونا ہو تو میں کیسا جج ہوں گا؟
اگر مجھ پہ رکھی جائے ججمنٹ کی بنیاد اور کہا جائے کہ اسلام کا یہ ریپریزنٹیٹیو ہے تو پھر اسلام کیسا سمجھا جائے گا؟ اور اگر ان لوگوں پہ رکھی، سارے لوگوں، آپ خود اپنا سوچ لیں، ہم میں سے شاید کوئی بھی پریکٹیکلی، سینسیبلی، مینٹلی، نالجبلی اس قابل نہیں ٹھہرتا کہ ہم اللہ سے کہیں گے یا اے پروردگار ہم تیرے دین کے طلبگار تھے، تیرے چاہنے والے تھے، تجھ سے محبت رکھنے والے تھے، تیرے رسول سے محبت رکھنے والے تھے، ہم نے دین کو خوب اچھی طرح سمجھا، غور کیا، ہم نے تیری آیات پہ تدبر کیا، ہم نے زمین و آسمان کی ضرورت وسعتیں ناپی ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ زمین پر تیرے کرم سے سرافراز ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم صاحب ایمان ہونے میں خلل ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ شکست ہو جائے گا۔ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا، اتنا واضح ارشاد کیوں نہیں پورا ہوا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو۔ ہم حضرات غالب نہیں ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، ہم مومن بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہوتے تو ضرور غالب ہوتے، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا۔ So we should check up ourselves۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے، کیا لیڈر ہے کسی کے پاس، بے سر کے مذہب کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ یہ ہیڈ لیس ریلیجن جس کو آپ پرستش کر رہے ہو، کون وہ ہے جو صاحب شناسائے فطرت ہے؟ کون ہے جو خدا کے ہاں رسوخ رکھتا ہے؟ کس نے دعویٰ ہمسائیگی پروردگار کا ہے؟ کس کو تمہاری زبانیں اللہ کا ولی کہتی ہیں؟ کس کو خدا کا دوست ڈکلیئر کرتی ہیں؟ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا ہم ایمان میں کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ دعا مانگ لیجیے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیر وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علیہ کل ما ذکرہ الذاکرون۔ اللہم صلی علیہ غافل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا۔ Thank you so much. Thank you very much. Allah